بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح میات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال وانما سميت باسماء الافعال لان معانيها افعال وهي 9 منها موضوعة الامر الحاضر وتنسب الاسم على المفعولية. احدها رويدا فانه موضوع لامهل وهو يقع في اول الكلام مثل رويدا زيدا اي امهل زيدا. وثانيها بلا فانه موضوع لدع مثل بلا زيدا اي دع زيدا. وثالثها دونك فانه موضوع لخذ مثل دونك زيدا اي خذ زيدا. ورابعها عليك فإنه موضوع لألزم مثل عليك زيدا أي ألزم زيدا. وخامسها حي على فإنه موضوع لإيت مثل حي على الصلاة أي إيت الصلاة. اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال۔ تو اب یہ دو النوع التاسع جو آ رہے ہیں دونوں معرفہ دونوں اسم ہیں، کیونکہ ان کے شروع میں الف لام آ رہے ہیں۔ چلو اب لہٰذا جب دو معرفہ ہوں تو اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو اس وقت ان کی ترکیب کے اندر ان کو موصوف بنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا النوع یہ موصوف، التاسع جو ہے یہ صفت ہے، تو موصوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے اسماء، تو لہٰذا یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کا کوئی قسم میں نہیں پائے جا رہے۔ تو معرفہ کے بعد جب نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ موصوف سے مل کر مبتدا اسماء جو ہے یہ خبر ہے، لیکن اس کو جو اس کے بعد کلمات آ رہے ہیں اس کے ساتھ ملا کر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے تسمى، تو تسمى یہ جملہ ہے اور فعل مجہول ہے۔ تو اب نکرہ کے بعد یہ جملہ آ جائے تو موصوف والی ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا اسماء جو ہے یہ موصوف بن جائے گا۔ تسمى یہ فعل مجہول ہے اور یہ ان فعلوں میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا نائب الفاعل اس کے اندر ہے وہ ہیہ ضمیر ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب جو موصوف کی جب صفت جو ہے یہ جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر عائد جو ہے وہ ہے ہیہ ہے، جس کا مرجع جو ہے یہ موصوف ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے فعل جو تسمى ہوتا ہے، فعل سمى یسمی تسمیہ، اس کے دو مفعول آتے ہیں۔ اگر یہ مجہول ہو تو پہلے کو نائب الفاعل بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے یہ مفعول ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر ہیہ ضمیر اس کا نائب الفاعل اسماء الافعال، یہ ایک اسم نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو لہٰذا مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہوگی۔ تو یہ مضاف مضاف مل کر جو ہے تسمى کا بن جائے گا مفعول بھی، کیونکہ دیگر جو ہے یہ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، تو ایک تو نائب الفاعل بنیں گے اور دوسرے کو مفعول بھی بنائیں گے، اور دوسرا ایک بظاہر یہاں پر کوئی دیگر جو منصوبات ہیں ان میں سے کوئی بھی یہاں صورت جو ہے بظاہر نہیں بن رہی، اس لیے یہ بن جائے گا مفعول بھی۔ اب یہ مل کر پیچھے موصوف بنایا تو اس کی صفت موصوف سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ لِأَنَّ مَعَانِيَهَا أَفْعَالٌ، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور انما جو ہے یہ اداتِ قصر ہے، سمیت یہ فعل مجہول ہے اور یہ ان فعلوں میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا نائب الفاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہیہ ضمیر، کیونکہ بظاہر آگے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر کیونکہ یہ سمّا یسمی تسمیہ سے ہے تو اس لیے اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو اور ایک کو نائب اگر فعل مجہول ہو تو ایک کو نائب الفاعل کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے یہ مفعول بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی قاعدہ ہے کہ اس کے ساتھ جو با آتی ہے تو وہ زیادہ ہوتی ہے، جس طرح آگے آ بھی رہی ہے تو وہ با جو ہے یہ زیادہ ہے۔ تو اسماء الافعال یہ دونوں جو ہے یہ ایک نکرہ دوسرا معرفہ ہے، تو لہٰذا مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوگی۔ اسماء یہ مضاف، الافعال یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مجرور بن جائے گا لفظاً، لیکن جو ہے یہ منصوب ہوگا محلاً، اور یہ محلاً منصوب ہوگا اور مفعول بھی ہوگا۔ تو اب کے بعد ہے لِأَنَّ، تو یہ لام جو آ رہا ہے یہ جا رہا ہے، انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی ہے، معنیہا تو یہ معنی نہ کرو اس کے بعد معرفہ، تو لازم مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوگی۔ معنی آئی معنی جو مضاف حاضم یہ مضاف الیہ مضاف مل کر جو ہے یہ انا کا اسم بن جائے گا، کیونکہ اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ انا کا جو انا کے لیے انا کا جو ہے ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے، اور انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منصوب، تو وہ ہوتا ہے منصوب اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرفوع۔ تو اس لیے یہاں پر جو معنیہ یہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کی حالتیں جو نسبی ہوتی ہے وہ فتح لفظی
کے ساتھ آتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کو معنیہ پڑھا گیا۔ اور افعال جو ہے یہ اس کی بن جائے خبر۔ اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لغو بن جائے گا سمیت کا۔ اور سمیت جو ہے یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَهِيَ تِسْعَةٌ سِتَّةٌ مِنْهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْأَمْرِ الْحَاضِرِ، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہیا، تو ہیا کو کیا بنائیں گے؟ اس کا مابعد دے کر بناتی، اس کے بعد ہے تسعۃ، یعنی معرفہ کے بعد نکرہ آ گیا ہے تو لازم جو ہے یہ مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوگی۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کیونکہ ہیا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے تو اکثر طور پر یہ مبتدا بنتی ہے، تو یہ مبتدا بن جائے گا۔ تسعۃ جو آ رہا ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا مابعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے ستۃ منہا موضوعۃ للامر الحاضر، یعنی اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، یعنی نکرہ کے بعد ہے جب جملہ آ جائے تو مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر تسعۃ جو ہے تو یہ خبر لیکن مابعد سے مل کر یہ بنے گی، تو تسعۃ جو ہے یہ موصوف ہے۔ اور اس کے بعد ہے ستۃ منہا، تو یہاں پر ستۃ منہا یہاں پر جو نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ گیا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب کلام کے شروع میں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور اس کے بعد کچھ کلماتوں جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہاں پر جو ہے یہ مصوصت والی ترکیبیں ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر ستۃ جو ہے یہ موصوف بن جائے گا۔ منہا جو آ رہا ہے یہ جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا۔ ثابتۃ کا ثابتۃ اسم فاعل ہے، اسم ہیازم اس کا فاعل ہے، یہ شبہ جملہ اسم صفت موصوف مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا مابعد دے کر اس کے بعد موضوعۃ، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یعنی پہلے سے اصل تو جو ہے یہ ستۃ منہا جو آ رہے ہیں، یعنی یہ ستۃ جو ہے اس کے اندر تخصیص ہو گئی ہے، یعنی جب تخصیص ہو گیا گویا کہ یہ ایک طرح کا معرفہ کے قریب پہنچ گیا، یعنی معرفہ کے بعد آگے جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے۔ جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو اس وقت جو ہے یہ مصوف، تو اس وقت مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوتی، لہٰذا یہ مبتدا بن جائے گا مصوف سے مل کر اگر موضوعۃ اس میں مفعول اسم حزم اس کا نائب الفاعل ہے، للامر الحاضر لام جار الامر الحاضر جو ہے یہ دونوں معرفہ دونوں اسم ہے، تو کیونکہ دونوں معرفت اس لیے یہاں پر مصوف سے ترکیب ہوگی، تو الامر جو مصوف الحاضر جو ہے یہ اس میں فاعل اسم حزم اس کا شبہ جملہ اسم صفت ہے، تو مصوف سے مل کر جو ہے یہ جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے کیونکہ متلفظوں میں موجود اب اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جو ہے شبہ جملہ اسمی ہو کر پیچھے مبتدا بنایا تھا، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے سے موصوف بنایا تھا، تو یہ تسعۃ اس کی بن جائے گی یہ صفت، تو موصوف سے مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وتنصب الاسم علی المفعولیت، تو یہاں پر جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتا ہے۔ تنصیب یہ فعل ہے اور یہ ان فعل میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اس کا فاعل ہے اس کے اندر ہے وہ ہے ہیا ضمیر۔ اس کے بعد الاسم جو آ رہا ہے یہ ہے مفعول بھی، کیونکہ دیگر جو منصوبات ہے بظاہر یہاں پر جو ہے وہ ان کی کوئی نشانی وغیرہ یا کوئی تعریف وغیرہ یہاں پر اس پر فٹ نہیں ہو رہی، تو اس لیے یہ بن جائے گا مفعول بھی۔ علی جار ہے المفعولیت جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر تو اب اس کو ظرف لغو بھی بنا سکتے ہیں اور جو ہے یہ ظرف مستقر بھی بنا سکتے ہیں، اور ظرف لغو بنائیں گے کیونکہ پیچھے متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو یہی آسان ہے۔ باقی اس کے اندر اور بھی ترکیبی احتمال ہے کہ اس کو ظرف مستقر بنا دیا جائے اس سے پہلے بنا فعل معذوف کا، تو پھر وہ مل کر جو ہے تنصیب کا مفعول لہو بن جائے گا، یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس کو ظرف مستقر بنا دیا جائے کائنن، یعنی اس سے پہلے افعال امہ میں سے کسی کو نکال کر اس کا بنا دیا جائے، پھر یہ صفت بنا دیا جائے، اس سے پہلے موصوف نکال لیا جائے اور وہ جو نکالا جائے گا وہ پیچھے فعل کے مطابق تنصیب کے مطابق یہ نصبا نکاسر بار بن گئے وہ تنصیب الاسم نصبا قائنا علی المفعولیت، تو اس صورت میں یہ پھر مل کر جو ہے یہ مفعول مطلق بن جائے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کو جو ہے یہ حال بھی بنا سکتے ہیں، حال کس سے بنائیں گے؟ تنصیب کی ضمیر سے جو ہے اس کو حال بھی بنا سکتے، لیکن جو آسان ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ظرف لغو بنا دیا جائے، تو اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد ہے احد رویدن، تو یہاں پر احد یہ نکرہ ہے، حازم جو ہے یہ معرفہ ہے، تو جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، لہٰذا احد یہ مضاف، حازم جو مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد دیکھ کر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد رویدن، تو رویدن یہاں پر جو معنی مراد نہیں ہے، اس کا لفظ مراد ہے، تو جب اس کو جو ہے یہ مراد لفظ کہا گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، تو اب معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور جو ہے یہ فائدہ تامہ بھی سامع کو مل رہا ہو، تو یہاں پر فائدہ تامہ جو ہے یہ سامع کو مل رہا ہے کہ ان 6 میں سے ایک جو ہے یہ رویدہ ہے، تو یہاں پر پورا جملہ ہو رہا ہے، مکمل جملہ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہاں پر پھر جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو احدھا یہ مبتدا اور رویدہ یہ مراد لفظ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے فإنه موضوع لأمہل، تو یہاں پر جو یہ فا آ رہی ہے یہ فا تفصیلیہ ہے، کیونکہ فا تفصیلیہ کسے کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے یہ اجمالی چیز ہو، آگے اس کی آگے تفصیل شروع ہو جائے، تو اس کے شروع میں جو فا آتی ہے اس کو فا کو تفصیلیہ کہتے ہیں۔ پیچھے اجمالی چیز تھی، یعنی ان میں سے ایک رویدہ، تو آگے رویدہ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ فا تفصیلیہ ہوئی۔ اور انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک جو ہے خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، جیسا کہ آگے پتہ بھی چل رہا ہے موضوع سے، تو موضوع سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ انا کی جو ہے یہ خبر ہے اور اس کا اسم حازم اس کے ساتھ ہے، تو موضوع اسم مفعول ہے، اسم وزن اس کا نائب الفاعل لام جار، امہل جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مجرور، جار مجرور من ظرف لا موضوع کا، کیونکہ متلفظوں میں موجود ہے۔ اب یہ اسم مفعول نائب الفاعل اور ظرف لا سے مل کر جو شبہ جملے اسم ہو کر پیچھے اسم ہو گیا تھا انا کا، اس کی بانجا خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہو یقع فی اول الکلام، تو اب یہ جو واو آ رہی ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہوا، تو ہوا کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے یقع، تو یعنی جملہ آ رہے ہیں، تو کہتا یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو اس وقت مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر مرفوع منفصل جو اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، یعنی کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو اب یہ ہوا جو ہے یہ مبتدا بن یقع، یہ فعل ہے، یہ ان فعلوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے، وہ ہے ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو کیونکہ یہاں پر جب مبتدا کی جو خبر جملہ ہوتا ہے اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، جس کا مرجع جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کے اندر نکالنا یہ ضروری، کیونکہ بظاہر آگے کوئی عائد جو ہے یہ نظر نہیں آ رہی، تو آگے فی جار اول الکلام یہ نکرہ، اس کے بعد معرفہ لازم مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوگی، اول جو ہے یہ مضاف الکلام یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے جار کا جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ مان جائے، کیونکہ متلفظوں میں موجود ہے فعل فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل خبریہ کو پیچھے مبتدا بنایا تھا، اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل رویدہ زیدن ای امہل زیدن، تو اب اس کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں جو مشہور ہیں، تو وہ کر لیتے ہیں کہ مثل جو ہے یہ مضاف ہے، تو آگے رویدہ زیدن جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کے بعد دے کر بنائیں گے، کیونکہ اس کے بعد ای حرف تفسیر ہے، ویسے تو رویدہ زیدن اس کو مراد لفظ کہیں گے، کیونکہ مثل یا ناو جو ہے یہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے، مفرد کی طرف ہے مضاف ہوتے ہیں، جہاں کہیں اگر جملے کی طرف مضاف ہو رہے ہیں وہاں پر ان کو مفرد کی طویل میں کیا جاتا ہے، تو لہٰذا جب اس کو مفرد کی طویل میں کیا گویا کہ یہ مفرد بن گیا، اور اس کے بعد ای حرف تفسیر ہے، تو لہٰذا جب ای حرف تفسیر ہے اور اس کے بعد امہل زیدن اس کو بھی مفرد کی طویل میں کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ای حرف تفسیر ہے یہ مفرد کے ساتھ تفسیر کرتا ہے اور جملے کے ساتھ تفسیر کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جملے جو مفرد اس کی جملے کے ساتھ تفسیر کر رہا ہو یا جملہ ہے اس کی مفرد کے ساتھ تفسیر کر، ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر امہل زیدن اس کو بھی مراد لفظ کہیں گے، تو لہٰذا یہ بھی مفرد ہو گیا اور پیچھے بھی، یعنی جب دونوں کو مراد لفظ کا گویا کہ یہ مفرد ہو گئے، جب دونوں مفرد ہو گئے، اس حوالے سے ای کے حوالے سے کہتا یہ ہے کہ جب مفرد کے ساتھ تفصیل کرے تو اس وقت دو ترکیبیں ہوتی ہیں کہ ای کا ماقبل کو جو ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ اور جو مبدل منہ بنا سکتے ہیں، اور ماں بعد جو ہے یہ اس کو عطف بیان اور بدل بھی بنا سکتے ہیں، تو یہاں پر رویدہ زیدن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ یا مبدل منہ، ای حرف تفسیر امہل زیدن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر بدل یا عطف بیان، اب معطوف علیہ اپنے عطف بیان یا یہ ہے کہ مبدل منہ اپنے جو ہے یہ بدل سے مل کر پیچھے مثل کا مضاف علیہ مثل اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر ہے، مثال معصوف کی، اب وہ جو ہے مضاف مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے یعنی مثالوں کی جو الگ الگ کر لیتے ہیں کہ رویدہ جو ہے یہ فعل جو ہے یہ اسم فعل ہے بمعنی امر حاضر ہے تو یعنی بمعنی امہل ہے تو امہل یہ فعل اسم انت ضمیر اس کا فاعل سعیدن جو ہے یہ اس کا مفعول بھی اب یہ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور دوسری یعنی یہ اس کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ اور دوسری ترکیب یہ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ رویدہ جو ہے یہ اسم فعل ہے اور آگے زیدن جو ہے یہ اس کا مفعول بھی، اب اس میں فعل اپنے جو ہے یہ مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور اس کے اندر انت ضمیر جو ہے وہ قیم کا فاعل قیم مقام خبر اب یہ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد امہل زیدن جو ہے امہل یہ فعل اسم انت اس کا فاعل ہے تو زیدن جو ہے اس کا مفعول بھی اب یہ مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وثانیہ بلہا تو یہاں پر جو ہے جتنی بھی آگے آخر تک عبارت ہے تو یہاں پر ترکیبی قواعد کو بیان نہیں کیا جائے گا کیونکہ سارے سیم اسی طرح ہی ہیں جیسے کہ آہد وار وعیدہ فإنہ موعودون لأمہل تو جس سے اس کی ترکیب کی جا رہی ہے تو یعنی اس کے اندر جو ترکیبی قواعد استعمال کیے گئے ہیں اور ساتھ جو ترکیب کی گئی اسی طرح سیم آگے آخر عبارت تک جو ہے اسی طرح سب کی ترکیب ہوگی اور جو ہے ترکیبی قواعد بھی ساتھ ہے وہی استعمال ہوگی، اس لیے صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ واو عاطفہ یا استنافیہ دونوں ہو سکتی، ثانیہ جو مدافع کو مبتدا ہے بلا یہ مراد لفظ و خبر ہے اب یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فإنہ موعودون لدا تو یہ فا تفصیل ہے، ان حرف مشبہ بالفعل حاض من اس کا اسم موعودون اسم مفعول اسم موصول اس کا نائب الفاعل لام جار دا جو مراد لفظ ہو کر جو مجرور جار مجرور مل کر اس کا ظرف لغو بن جائے گا، اب یہ مل کر جو ہے یہ خبر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مثلو بلہا زیدن ایدا زیدن تو مثلو جو ہے یہ مضاف ہے، بلہا زیدن مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ یا مبدل من عرف تفسیر دا زیدن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ عطف بیان یا بدل اب یہ مل کر مثلو کا مضاف علیہ اب مثلو اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے خبر مثالو کی اور وہ مضاف مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلہا زیدن جو ہے بلہا یہ فعل جو ہے اس میں فعل بمعنی جو ہے دا اس میں انت ضمیر اس کا فاعل زیدن جو ہے یہ مفعول بھی اب یہ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا اور دا جو فعل اسم انت ضمیر اس کا فاعل زیدن یہ مفعول بھی اب یہ مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وثالثہ دون کا تو واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، ثالثہ جو ہے یہ مضاف تو مل کر مبتدا دون کا مراد لفظ و خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فإنہ موعودون لخذ تو فا جو ہے یہ تفصیلیہ ہے تو ان حرف مشبہ بالفعل حاض من اس کا اسم موعودون اسم مفعول اسم حاض من اس کا نائب الفاعل جا لام جار خذ جو ہے یہ مراد لفظ کو جار مجرور مل کر ظرف لغو اب یہ مل کر خبر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد مثل دون کا زیدن ای خذ زیدن تو مثل جو مضاف دون کا زیدن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ یا مبدل منہ ای حرف تفسیر خذ زیدن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر عطف بیان یا یہ ہے کہ یہ بدل تو اب یہ مل کر مثل کا مضاف علیہ اب مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل خبر مثال ہو کہ اب وہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے دون کا زیدن دون کا جو ہے اسم فعل بمعنی جو ہے خذ ہے تو اسم انت اس کا فاعل زیدن جو ہے یہ مفعول بھی اب یہ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد خذ زیدن خذ یہ فعل اسم انت اس کا فاعل زیدن یہ مفعول بھی اب یہ مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ورابعها علی کا تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، رابعها یہ مضاف مل کر مبتدا ہے اور علی کا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ فإنه موعودون لألزم تو یہ فا تفصیل ہے، ان حرف مشبہ بالفعل حاضم اس کا اسم موعودون جو ہے اسم مفعول اسم حاضم اس کا تو لام جار الزم جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مجرور جار مجرور مل کر اس کا بان ظرف لغو اب یہ مل کر خبر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مثل علی کا زیدن ای الزم زیدن تو مثل یہ مضاف علی کا زیدن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ یا یہ ہے کہ یہ مبدل من حرف تفسیر الزم زیدن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بدل ہے یا عطف بیان اب یہ مل کر مثل کا مضاف علیہ مثل اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا خبر ہے مبتدا مقدر مثال ہو کہ اب وہ مل کر مضاف مل کر جو مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ جو ہے یہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد علی کا زید علی کا جو ہے یہ فعل امر بمعنی جو ہے الزم ہے تو اسم انت اس کا فاعل زیدن
یہ مفعول بھی، اب یہ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا، اور الزم یہ فعل اسم انت اس کا فاعل زیدن یہ مفعول بھی، اب یہ مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ خامسوا حی حالہ، تو واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ خامسوا جو ہے یہ مضاف تو مل کر مبتدا، حی حالہ جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر خبر، یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فإنه موعود لإیتی، تو فا تفصیل ان حرف مشبہ بالفعل، حاضم اس کا اسم ہے، موعود اسم مفعول اسم ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل لام جار، ایتی یہ مراد لفظ ہو کر جار مجرور مل کر موعود کا صرف لا، اب یہ مل کر خبر ان اپنے اسم و خبر سے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مثل حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ ای ایت الصلاۃ، تو مثل یہ مضاف ہے، حی علی الصلاۃ یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مضاف، یہ جو ہم معطوف علیہ ہے یا جو ہے یہ مبدل من اور تفسیر ہے، ایت الصلاۃ جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر بدل یا معطوف، مثل کا مضاف الیہ، مثل پر مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا۔ مثال مقدر کیا وہ مضاف مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے حی علی الصلاۃ، حی حالہ جو ہے یہ فعل اس میں فعل بامعنیٰ جو ہے ایت ہے، اسم انت اس کا فاعل ہے، الصلاۃ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، یہ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایت جو ہے یہ فعل ہے، اس میں انت اس کا فاعل، الصلاۃ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تو اب یہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ نامی نو ایسے اسماء کے بیان میں ہے کہ جن کو نام دیا جاتا ہے اسماء افعال کا، اور صرف نام دیا گیا ہے اسماء افعال کا اس لیے کہ بے شک کہ ان کے معنی افعال والے ہیں، اور وہ 9 ہیں، ان 9 میں سے 6 جن کو وضع کیا گیا حاضر امر کے لیے، اور وہ نصب دیتے ہیں اسم کو مفعولیت کی بنا پر۔ ان میں سے پہلا رویدہ ہے، پس وہ پس پیشک کے وہ وضع کیا گیا ہے امہل کے لیے، اور وہ واقعہ ہوتا ہے کلام کے شروع میں۔ اس کی مثال ہے رویدہ زیدن، یعنی امہل زیدن کی مثل میں ہے تو زید کو مہلت دے۔ اور ان میں سے دوسرا بلہا ہے، پس پیشک کے وہ وضع کیا گیا دع کے لیے، اس کی مثال بلہا زیدن، یعنی دع زیدن کی مثل میں ہے تو زید کو چھوڑ دے۔ اور ان میں سے تیسرا دونہ کا ہے، پس پیشک کے وہ وضع کیا گیا ہے خذ کے لیے، اس کی مثال دونہ کا زیدن، یعنی خذ زیدن کی مثل میں ہے تو زید کو پکڑ۔ اور ان میں سے چوتھا جو ہے یہ علی کا ہے، پس پیشک کے وہ وضع کیا گیا ہے الزم کے لیے، اس کی مثال علی کا زیدن، یعنی الزم زیدن کی مثل میں ہے اور تو لازم پکڑ زید کو، تو زید کو چمٹ جا۔ اور ان میں سے پانچواں حی حالہ ہے، اور پس پیشک کے اس کو وضع کیا گیا ہے ایتی کے لیے، تو اس کی مثال حی حال الصلاۃ، یعنی ایت الصلاۃ کی مثل میں ہے تو نماز کی طرف آ، تو نماز کو آ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو اس نامی نو کو جو ہے یہ 8ویں نو سے مؤخر کیوں کیا، یعنی 8ویں نو کو مقدم رکھا اور نامی جو نو ہے اس کو مؤخر رکھا، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 8ویں نو تھی اس کے اندر جتنے بھی اسماء تھے وہ سارے کے سارے جو ہے یہ اسم کو نصب دیتے تھے، تو اب یہ نامی نو ہے اس میں سارے کے سارے اسم جو ہے یہ اسم سارے کے سارے جو ہیں یہ اسم کو نصب نہیں دیتے، بلکہ ان میں سے بعض جو ہے وہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ رفع دیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ نامی ہے اس کو 8ویں سے مؤخر رکھا۔ اور پھر جو یہ کہا گیا کہ نامی نو جو ہے ایسے اسماء کے بارے میں جن کو نام دیا گیا ہے، تو یہاں پر یہ جو نحویوں کی جو یہ عادت ہوتی ہے کہ جب لفظ جو ہے اگر یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ شریک ہو جائے کسی معنی میں، لیکن جو ہے احکام لفظیہ کے اندر وہ مختلف ہو، تو اس کو جو ہے یہ لفظ اسم کی زیادتی کے ساتھ اس کو جو ہے یہ تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ مثلا جس طرح مصدر ہے تو اس کو اسم مصدر سے تعبیر کرتے ہیں، جس طرح جو ہے یہ جمع ہے تو اس کے اسم جمع سے، اور صفت ہے تو اس کو اسم صفت سے، تو اسی قبیل سے جو ہے یہ اسماء افعال بھی ہیں۔ اور ان اسماء افعال کو جو ہے یہ اسماء منقولہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہے وضع اول کے اعتبار سے یہ منقول ہیں، یعنی وضع اول کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر زمانہ نہیں ہے، اور وضع ثانی وہ یہ ہے کہ ان کے اندر زمانہ، یعنی وضع اول کے اعتبار سے تو یہ اسم ہے، لیکن وضع ثانی کے اعتبار سے یہ جو ہے یہ افعال ہیں، فعل ہیں۔
اور جو ہے ان کو اسماء افعال اس لیے کہا گیا کیونکہ جو ہے ان کے اندر فعل والا افعال والے فعلوں والے جو ہیں ان کے اندر معنی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بعض جو ہے یہ امر کے معنی میں ہوتے ہیں اور بعض جو ہے یہ ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو اب پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر ان کو دو کے اندر ہی حصر کیوں کیا کہ یعنی یہ بمعنی امر ہوتے ہیں اور ماضی ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مضارع کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، جیسے اف بمعنی اتدجروا، اس طرح اوہ بمعنی اتوجہوا، حالانکہ یہ بھی مضارع کے معنی میں، لیکن یہاں پر تو یہ ماضی کے معنی میں یا امر کے معنی میں ان کا حصر کیا گیا۔ پھر اس کا جواب دیا یہاں پر یہ بھی اصل میں ماضی کے معنی میں ہی ہے، لیکن ان کو مجازاً جو ہے یہ مضارع کے ساتھ ان کو تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ الضارب امسی میں جو الضارب جو ہے یہ بمعنی الذی ضرب ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ہے تو یہ اسم فاعل ہے تو ہے یہ بمعنی ماضی ہے، اس کو بھی اسم فعل کہنا چاہیے، حالانکہ اس کو اسم فعل نہیں کہتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ اسم فعل جو ہے نا، اسم فعل سے مراد وہ ہے کہ جو امر اور ماضی پر وضع کے اعتبار سے دلالت کرے۔ تو اب یہ ضارب جو ہے یہ وضع کے اعتبار سے تو نہیں ماضی پر دلالت کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ امسی لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے، تو اس لیے یہ اسماء افعال میں سے نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب یہ آپ نے کہا کہ اسم فعل وہ ہوتا ہے جو امر اور ماضی پر دلالت کا وضع کے اعتبار سے، تو یہ فعل ماضی ہو گیا اور فعل امر ہو گیا، تو یہ بھی تو امر اور ماضی پر دلالت کرتے وضع کے اعتبار سے، تو ان کو بھی اسم فعل کہنا چاہیے، حالانکہ ان کو تو فعل ماضی ہو گیا، فعل امر ان کو تو نہیں کہا جاتا اسم فعل۔ تو اس کا پھر جواب دیا کہ یہاں پر جو ہے وضع سے ہماری جو مراد ہے نا کہ اسم فعل وہ جو وضع جو امر یا ماضی پر دلالت کا وضع کے اعتبار سے وہ وضع ثانی ہے، تو وضع اول کے اعتبار سے تو یہ نہیں ہے، لیکن وضع ثانی کے اعتبار سے یہ امر اور ماضی پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ جو اسماء افعال بعض جو ہے یہ مصدر ہیں اور بعض ظرف ہے اور بعض جو ہے یہ جار مجرور ہیں وضع اول کے اعتبار سے، تو لہٰذا یہ سارے کے سارے جو ہے یہ فعل کے معنی میں ہیں وضع ثانی کے اعتبار سے، اور یہی ان کا استعمال ہوتا ہے، اور بخلاف جو ہے یہ فعل کے تو کیونکہ وہ جو ہے یہ وضع اول کے اعتبار سے وہ زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ نو ہیں، تو یہ مسلک جو ہے یہ عبدالقاہر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ نو ہیں، یا یہ ہے کہ یہ مشہور ہیں، تو یعنی اس کو معمول کریں گے اس بات پر کہ یہ مشہور ہیں، نو ہیں، وگرنہ جو ہے یہ نو نہیں ہے، نو سے بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ نزال بھی آتا ہے تراکی بمعنی یعنی نزال بمعنی انزل اترک سہا ماہ بمعنی اسکت، تو اس طرح حروف ندا جو ہے یہ سارے کے سارے جو اسماء افعال ہے، کیونکہ ان کے اندر فعل والا معنی پایا جاتا ہے ابو علی کے نزدیک۔ اور پھر جو ہے ان میں سے 6 جو ہے جن کو وضع کیا گیا ہے امر حاضر کے لیے، تو اب جب امر حاضر کے لیے وضع کیا گیا اور اس کے بعد جو اسم آئے گا ان کو جو ہے یہ نصب دیں گے، اور ان کے اندر جو ہے فاعل ان کا ہمیشہ ہوگا، تو اب ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے رویدہ، اور اس کو وضع کیا گیا ہے امہل کے لیے، اور یہ کلام کے شروع میں واقع ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو مفعولیت کی بنا پر جو اسم کو یہ نصب دیں گے اس لیے دیں گے کیونکہ یہ فعل متعدی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے یہ مفعولیت کی بنا پر جو ہے یہ اسم کو نصب دیں گے۔ اور یہ جو رویدہ جو ہے یہ ارواد مصدر کے بعد حذف سے واحد جو ہے یہ تصغیر ترخیم ہے، اور ترخیم بمعنی حذف ہے، چونکہ اس میں حذف زوائد ہے اس لیے ترخیم کہا گیا، اور یہ بر وقت معنی مصدری مفعول بھی کی جانب مضاف بھی ہوتا ہے، جیسے رویدہ زیدن یعنی ارواد زیدن رویدن، اور اس میں فعل ہونے کی تقدیر پر جو ہے یہ واحد تثنیہ مذکر منثب میں یہ یکساں استعمال ہوتا ہے، جیسے یا راجل رویدہ زیدن و یا راجلان رویدہ زیدن و یا رجال رویدہ زیدن و یا امرات رویدہ زیدن و یا امراتانی رویدہ زیدن و یا نساء رویدہ زیدن، اور کبھی اس کو حرف خطاب بھی لائق ہوتا ہے، جیسے رویدہ کا اس کے لیے محل اعراب نہیں ہوتا، جیسے کاف ذال کا جو ہے یہ ذال کا جو کاف اس کے لیے محل اعراب نہیں ہوتا، اور اجتماع ساکنین سے بچنے اور تحصیل خفت کے لیے یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور اس کو وضع کیا گیا ہے امہل کے لیے۔ تو اس کے علاوہ یہ دوسرے معنی کے لیے بھی آتا ہے، جیسا جو ہے یہ بمعنی مصدر بھی آتا ہے، جیسے رویدہ زیدن اور بمعنی اس میں فاعل بھی آتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ جو ہے یہ مصدر کی صفت بنے گا، جیسے سارو سیرن رویدن، اور کبھی حال بھی ہوتا ہے، جیسے سار القوم رویدن۔
اور یہاں پر جو ہے یہ معنی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مقصود صرف یہ ہے کہ رویدہ جو ہے یہ امہل کے معنی میں ہے، کیونکہ وہ ناصب ہے، تو یہاں پر نواسب بیان جو ہے ان کا چل رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو دوسرے تھے وہ مصنف نے ذکر معنی جو ہیں وہ ذکر نہیں کیے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا نا کہ یہ کلام کے شروع میں واقع ہوتا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ خالی از خدشہ نہیں ہے، کیونکہ اول کلام سے اگر شروع کلام مراد لے تو اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کیونکہ صاحب مصباح جو ہے انہوں نے واحد تثنیہ مذکر مؤنث میں یکساں مستعمل ہونے کی جو مثالیں پیش فرمائی ہیں، تو اس میں یا راجل و یا راجلان و یا رجال یا امرأۃ و یا امرأتان و یا نساء سے پہلے جو ہے یہ رویدہ کو جو ہے ان پر جو رویدہ پر جو ہے ان کو جو ہے یہ مقدم رکھا۔ اور یا یہ ہے کلام کے شروع میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو اس کا معمول ہے اس پر مقدم نہ ہو، تو یہ تو جو حکم ہے یہ تو صرف اسی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ جو دیگر اسماء ہیں ان کے ساتھ بھی یہ خاص ہے۔ اور اس مسئلے میں جو ہے یہ بصری اور کوفی جو ہے ان کا اختلاف ہی ہے۔ بصری کے نزدیک ہے بوجہ ضعف عمل کسی اسم فعل کے معمول کی تقدیم جائز نہیں، اور کوفیوں کے نزدیک چونکہ ان کی مشابہت فعل کے ساتھ قوی ہے، اس لیے ہر اسم فعل پر اس کا معمول جو ہے یہ مقدم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ہے وہ بل ہے، اور اس کو وضع کیا گیا ہے دا کے لیے، تو یہاں پر جو بل جو آ رہا ہے یہ رویدہ کی طرح واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے رویدہ کی طرح مصدر مضاف بھی مفعول ہوتا ہے، جیسے بلہا زید ای اترک زیدن ترکن۔ بلہا کی جو تفسیر دا سے جو فرمائی گئی کہ جس سے واحد مذکر کے ساتھ مخصوص ہونے کا وہم ہوتا ہے، تو یہ جو تصریح ہے یہ مذکور سے زائل ہوگی اور یہ مبنی مرفتہ ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ غیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور ان میں سے تیسرا جو ہے یہ دون کا ہے، اور اس کو وضع کیا گیا خذ کے لیے، تو دراصل یہ جو دون کا ہے یہ ظرف ہے لازم الاضافہ ہے، یہاں پر کاف ضمیر کی طرف مضاف جو ہوتا ہے، لیکن یہ ترکیبی معنی مراد نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ضمیر خطاب مخاطب کے اختلاف سے یہ مختلف ہوتی ہے، جیسے دون کا، دون کما، دون کم وغیرہ۔ اور اسی طرح جو ہے یہ عند کا اور لدئی کا، اصل میں یہ بھی عند کا اور زید فخذہ اور لدئی کا جو زید فخذہ تھے، یہ دو جملے ایک اول اسمیہ اور دوم جو فعل ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ اول جملہ سے اختصار ہوا ہے یا دوم سے ہوا ہے۔ اور چوتھا جو ہے یہ علیہ کا ہے، اور اس کو وضع کیا گیا ہے الزم کے لیے، تو اب یہ جو علیہ کا ہے یہ حرف جار اور کاف خطاب سے مرکب، لیکن یہاں جو ہے یہ ترکیبی معنی مراد نہیں ہے، اور کبھی اس کے ساتھ جو ہے یہ با بھی ہوتی ہے، تو اس کا مفعول پر جو کبھی با آ جاتی ہے اور وہ با جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ علیہ کا بزیدن۔ اور ان میں سے جو پانچواں ہے وہ حی حالہ ہے، تو اب اس کے اندر بھی چند نقطے ہیں کہ اس کو حی حالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو حیا حالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حی حل یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حیا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حی حالہ اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حی حل بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کو وضع کیا گیا ہے ای تی کے لیے، یعنی ایتی جو فعل امر ہے اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے التاسع، یہ کون سا سیگا واحد ہے مذکر ہے، گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب یا جو ہے یہ فتح یفتح یعنی دونوں بابوں سے آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تسمہ کون سا سیگا واحد مؤنث غائب ہے، گردان فعل مضارع جو ہے یہ مثبت مجہول ہے، ثلاثی مزید فی جو ہے یہ ناقص واوی، اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے، تو اصل میں تھا یہ تسمہ وہ تھا، تو کہتا یہ چلا جب واو جو ہے یہ تیسری جگہ یا تیسری جگہ سے تجاوز کر جائے، تو اس سے پہلے دمہ یا واو ساکن نہ ہو تو پھر اس کو یا سے بدل دے، جب اس کو یا سے بدلا یہ تسمہ یو ہو گیا، پھر کہتا چلا یا واو یا متحرک ماقم مفتوح ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں، تو اس کو الف سے بدل یہ تسمہ ہو گیا، پھر یا کی صورت میں کیسے لکھا، تو اس کے حوالے سے کہتا یہ ہے کہ جب وہ واو یا جو الف سے بدلی ہوئی ہو اور وہ تیسری جگہ سے تجاوز کر جائے تو اس کو جو ہے وہ اس الف کو جو ہے یہ یا کی صورت میں لکھتے ہیں، تو اس لیے اس کو یا کی صورت میں لکھا تو یہ تسمہ ہو گیا۔ اس کے بعد سمیت کون سیگا واحد مؤنث ہے، غائب ہے، گردان ہے، فعل ماضی مطلق جو ہے یہ مثبت مجہول ہے، ثلاثی مزید فی ہے اور ناقص واوی ہے، اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے، اور اصل میں یہ تھا سمی وات ہے، تو پھر کہتا یہ چلا کہ جب جو ہے یہ کہ لام کلمے میں جو ہے یہ
کسرہ کے بعد واو واقع ہو تو وہ یا سے بدل جاتی، جب یا سے اس کو بدلا تو یہ سمیت ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے موضوعۃ، کون سی کا سیگا واحد مؤنث ہے، جو ہے گردان جو ہے یہ اسم مفعول ہے، ثلاثی جو ہے یہ مجرد ہے، مثال واوی اسباب جو ہے یہ فتح یفتح۔ اور اس کے بعد ہے حاضر، تو حاضر کون سی کا سیگا واحد مذکر گردان جو اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ ناصب ینصر۔ اور اس کے بعد ہے تنصب، کون سی کا سیگا واحد مؤنث ہے، غائب گردان فعل مضارع جو ہے یہ مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب، اور یہ ناصر ینصر سے بھی آتا ہے۔ اور موضوع جو ہے یہ جس سے موضوعۃ تھا وہیں یہ بھی ہے موضوع بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ واحد مذکر کا ہے اور وہ واحد مؤنث کا تھا۔ اس کے بعد ہے یقع کون سی کا سیگا واحد مذکر غائب ہے، گردان جو ہے یہ فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی جو ہے یہ مجرد ہے، مثال واوی اسباب جو ہے یہ فتح یفتح ہو۔ اور اس کے بعد امہل کون سی کا سیگا واحد جو ہے یہ مذکر حاضر گردان جو فعل امر حاضر معروف ہے، ثلاثی جو ہے یہ مزید فی ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ افعال ہے۔ اور اس کے بعد ثانی، تو ثانی کون سی کا سیگا واحد جو ہے یہ مذکر ہے، گردان جو ہے اس میں فاعل ہے، ثلاثی جو ہے یہ مجرد ہے، ناقص یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب ہے۔ اور اس کے بعد دا کون سی کا سیگا واحد جو ہے یہ مذکر ہے، حاضر گردان جو ہے یہ فعل امر حاضر معروف ہے، اور ثلاثی جو ہے یہ مجرد ہے، اور جو ہے یہ مثال واوی ہے، اسباب جو ہے یہ فتح یفتح، اصل میں تھا یہ تادع، تو جب امر بنایا تو تا جو تھی علامت اس کو بھی گرا دیا تو آخر کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا تادع سے دا بن گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ثالث جو آ رہا ہے یہ بھی وہیں سیگا ہے، تو یعنی واحد مذکر کا ہے، گردان اس میں فاعل سے رابعھا خامسھا، اور جو ثالثھا اس کا تو باب جو ہے یہ ناصب ینصر، رابعہ یہ فتح، تو خامسھا جو آ رہا ہے یہ جو ہے یہ ناصب ینصر سے بھی آتا ہے اور ضرب یضرب سے بھی آتا ہے۔ اور یہ جو الزم ہے یہ بھی صحیح سے ہے لیکن یہ افعال سے ہے، اور یہ سیگا واحد مذکر حاضر ہے، اور گردان جو ہے یہ فعل امر حاضر معروف ہے۔ اور اس کے بعد سیگا ہے ایتی، تو ایتی کون سی کا سیگا واحد مذکر حاضر ہے، گردان جو ہے یہ فعل امر حاضر معروف ہے، اور ثلاثی مجرد ہے، محموز الفا جو ہے یہ ناقص یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب تھا، تو اصل میں یہ تھا یہ تأتی سے بنا ہے، جب تأتی سے بنا تو علامت مضارع کو گرا، تو اس کے شروع میں جب حمزہ لائیں دو حمزہ کٹھے آ گئے، جب دو حمزہ کٹھے آ جائے دوسرا ساکن ہو تو پھر دوسرے کو جو ہے یہ ماقبل کی جو حرکت کے مطابق حرف علت سے جو ہے یہ بدل دیتے ہیں، تو ماقبل کسرہ تھا تو کسرہ کی وجہ سے اس کو یا سے بدلا تو یہ ای ہو گیا، پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے مطلب یا تھی تو امر بنانے کی وجہ سے وہ تی تھا تو یا گر گئی تو باقی بچا تا بچ گیا تھا، تو اس لیے پھر یہ تا بھی گر گئی اور حمزہ کے آنے کی وجہ سے جو حمزہ تھا وہ یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا ای تھی۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔